الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے گزر بسر کا بیان۔ اس سلسلے میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ان کے پاس کاٹن کے دو کپڑے تھے، دو ٹکڑے تھے یا دو رومال تھے۔ ان میں سے ایک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوکا اور پھر فرمایا بخ بخ، یعنی حیرت ہے، تعجب ہے کہ ابو ہریرہ اس وقت کاٹن کے قیمتی کپڑے میں تھوک رہے ہیں، جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں اپنے آپ کو پاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، اور آنے والا آتا تھا اور میری گردن پہ اپنے قدم رکھ دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے پاگل پن ہو گیا ہے، حالانکہ مجھے کسی قسم کا پاگل پن نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو معیشت تھی، جو تکلیف تھی کھانے پینے کی، اور اس وقت جو معاملہ تھا اس کا اس میں بیان ہے۔ اسی طرح سے مالک ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے روٹی اور گوشت کو پیٹ بھر کر نہیں کھایا، سوائے اس کے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کسی دعوت میں ایسا ہوا ہو، یعنی کبھی کوئی اجتماع ہو، کوئی دعوت ہو، اس میں ممکن ہے کہ آپ نے گوشت اور روٹی پیٹ بھر کھایا ہو، ورنہ اپنے گھر پر اس طرح کی حالت نہیں تھی۔ اسی طرح سے سماک ابن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کیا تمہاری کیفیت یہ نہیں ہے کہ جو کھانا چاہتے ہو میسر ہو جاتا ہے، جو پینا چاہتے ہو میسر ہو جاتا ہے، لیکن میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو ردی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر پاتے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر بسر سے متعلق چند احادیث ہیں جنہیں ہم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل المحمدیہ سے پیش کیا ہے، جس کا اختصار اور تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ساری احادیث صحیح ہیں۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔